अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप साहब? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको कुरान की मोहब्बत में जोड़ दिया है। तो कुरान के सिलसिले में हमने इस ग्रुप में सब एक दूसरे का साथ है, ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं। मैं कुरान का सफ़र भेजती हूँ और आप कुरान के सफ़र के मेरे साथी हैं। इस सिलसिले में हम कुरान की बरकत से जुड़े हुए हैं। आप भी कुरान में जुड़े हुए हैं क्योंकि कुरान का ग्रुप है, और मैं भी जुड़ी हुई हूँ क्योंकि कुरान हम सीख और सिखा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जोड़े रखे। बहुत ही प्यारा सफ़र है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है ये हमारा। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह ताला हम सबको टाइम और सेहत में बरकत दे ताकि हम इस काम को जारी और सारी रख सकें इंशाअल्लाह, आमीन। तो एक और बड़ी प्यारी सी छोटी सी आयत है, और लेकिन उसमें मैसेज बड़ा ही प्यारा है। अल्लाह ताला हमें सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने वालिदैन के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। वालिदैन के लिए दुआ ना सिर्फ उनके लिए है बल्कि ये आपके लिए और आपके नस्लों के लिए दुआ है। इस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो भी उनको पढ़ें कि अल्लाह ताला दुनिया में भी उन पर रहम करे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन पर भी रहम करे, और उनकी आखिरत, दुनिया और आखिरत हमारे वालिदैन की अल्लाह ताला दोनों सवार दे। दुनिया भी सवार दे, अगर वो दुनिया में है तो अल्लाह उनकी दुनिया सवार दे, उनको दीन से जोड़ दे, और अगर आखिरत में वो जा चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी आखिरत सवार दे। बड़ी ही प्यारी दुआ है, ख़ास कर अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं इसको इंशाअल्लाह। तो सूरत है सूरतुल बकरा, लेसन नंबर 202 और आयत नंबर है 192 इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन तहौ, इख्वा है जब नून साकिन के बाद गले के हरूफ आ जाएं। गले के हरूफ कौन से हैं लिख लें आप। हमजा हा लिखें, हमजा हा, आइन हा, आइन हा, गैन खा। ये 6 लेटर अगर नून साकिन के बाद 6 लेटर आ जाएं तो हमने उस नून को क्लियर करके पढ़ना होता है। जैसे फ़ाइन, फ़ाइन अगर क्या होता, गले का लेटर आइन होता, फ़ाइन आउ, इन आउ, गैन, अगर इस तरह आइन या गैन या गले का कोई भी लेटर होता है। लेकिन जब इसके अलावा लेटर होते हैं तो यहाँ उसको पिंक कलर दिया जाता है। तो वहाँ हमने उस नून की साउंड को नोज में टोटल ले जाकर छुपाना है। जैसे हम कहते हैं माँ, तो उसमें हमारा नून की साउंड टोटल नोज में जाके छुप जाती है, तो इसको इख्फा कहते हैं। तो यहाँ हमने इख्फा करना होता है। आज से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि नून गले के लेटर आपने जब लिख लिए हैं तो आपने देखा कि नून साकिन के बाद तो ता आ रहा है, तो फिर आपने इसकी साउंड को गले में ले जाकर, नोज में ले जाकर छुपाना है इंशाल्लाह, ठीक है। फ़ाइन, फ़ाई नियंताहाउ, नियंताहाउ, हा क्या है, गले का लेटर है, गले के नीचे हिस्से के पार्ट से निकलता है। फ़ाई नियंताहाउ, फ़ाई नियंताहाउ, फ़ाइन तहौ फ़इन्नल्लाह। जब नून और मीम पर तशदीद आती है तो वहाँ 2 हरकत का गुन्ना टाइम देते हैं ऐसे, फ़इन्नल्लाह।
جب اللہ سے پہلے کسی بھی لیٹر پر زبر آ جائے تو اب ان اللہ نون سے ملا رہے ہیں اللہ کو، اور نون کے اوپر زبر ہے، یا اگر نون کو پیش بھی ہوتی تو بھی ہم ہیوی کر کے اس کو پڑھیں گے، اسی لیے یہاں پر گرین کلر دیا ہوا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غین کیا ہے؟ گلے کا لیٹر ہے۔ غفور الرحیم، غفور الر، دونوں را ہیوی ہیں، دونوں ہی گرین کلر میں۔ اس میں آیات میں جو آپ کو گرین کلر نظر آتا ہے وہ سب ہیوی کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے گرین کلر کے لیٹرز جو ہے نا، جن لیٹرز کو ہیوی کرنا تھا ان کو یہاں انہوں نے گرین کلر دیا ہے۔ غفور الرحیم، غین زبر غا، پڑھتے وقت حرکات کا خیال رکھنا ہے، زبر ہے تو اس کو کلیئر کریں گے جیسے غافور، اور پڑھتے میں ہم نے اس کو غفور، غو نہیں کہنا، غین کی زبر کو کلیئر کرنا ہے۔ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو پیش کے ساتھ ہمیں دیا ہے تو ہم نے پیش کے ساتھ ہی کلیئر کرنا ہے۔ جہاں زبر ہے بالکل زبر کو کلیئر کریں گے، زیر ہے اس کو کلیئر کریں گے، پیش ہے اس کو بالکل کلیئر کریں گے۔ زبر زیر پیش کو بالکل کلیئر رکھ کے ہم نے پڑھنا ہے۔ زیر آئے گی تو اس طرح سے پڑھیں گے کہ بالکل کلیئر زیر لگے، زبر آئے تو اس کو اس طرح سے کلیئر پڑھیں گے کہ بالکل زبر ہی لگے، پیش ہے تو پیش کو ہی ہم نے کلیئر کرنا ہے۔ اب ماشاءاللہ ہم دوسرے پارے کو بھی کتنا پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ تو ہم نے قرآن کو ایسے پڑھنا ہے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اب جتنا ٹائم قرآن کو دیں گے وہ قبر میں اور حشر میں انشاءاللہ آپ کے لیے نیکیوں کے ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ وہ ٹائم آپ کا نیکیوں میں لکھا جائے گا انشاءاللہ، عبادت میں لکھا جائے گا۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس میں دیکھیں ٹرانسلیشن اللہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں۔ مین تو ہم یہاں پر تجوید ہی سیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ترجمہ تفسیر تو آپ کو کہیں پر بھی مل سکتا ہے، لیکن اس طرح سے تجوید جس طرح سے آپ یہاں پر سیکھ رہے ہیں، آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، بہت کم ریئر آپ کو ملے گا کہ اتنی ڈیپلی کسی کو ایک ایک لیٹر کی ڈیٹیل کر کے بتانا۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ فَإِن، پھر اگر، انتہوا، وہ باز آ جائیں، کون؟ جن کی پچھلی آیت میں، جن آیات میں اس کی پچھلی آیات سے کنٹینیوشن چلی آ رہی ہے، پچھلی آیات سے ان کا لنک ہے۔ کچھ ایک ٹاپک چل رہا ہوتا ہے نا کافی آیات میں، وہی چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑو جو لڑائی کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی لڑائی جھگڑے سے وہ باز آ جائیں، لڑائی جھگڑے سے، فتنے سے، شرک سے، جو بھی ہو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ جنگ کرنے سے کہا ہے، اگر وہ جنگ سے باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور یہاں پر مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ میں کیا بتا رہے ہیں
کہ اگر وہ لڑائی جھگڑے سے وہ جنگ سے باز آ جاتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ آیت اپنے پاس لکھ لیں کہ اگر جب بھی ہم اپنے، ایسا نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، پہلے ہم سے جو بھی بھول چوک میں انجانے میں جو بھی ہو گیا، ہم اگر اپنی اصلاح کر لیں اور جو کام اگر غلطی ہم کر رہے تھے اس کی اصلاح کر کے اس کو چھوڑ دیں اور اپنی اصلاح کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کبھی بھی اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ میں یہ غلطی میرے سے ہوتی تھی، میں نے اپنے لاسٹ ٹائم میں یہ غلطی کی، تب مجھے شعور سمجھ نہیں تھی، اب مجھے شعور آ گیا اور اب میں نے وہ غلطی اپنی چھوڑ دی ہے اور اپنی اصلاح کر لی ہے، میں کبھی بھی اس کو نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں نادم رہتی ہوں کہ اوہو اس وقت میں میرے سے کیا ہوا تھا، مجھے شعور نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن میں اور جگہ پر بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے، ایسا نہیں ہے کہ میں ہاتھ میں تو میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور میں کہتی رہی ہوں توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صبح شام میں پڑھتی رہوں، لیکن جو غلط کام میں کر رہی ہوں مسلسل وہ کرتی رہتی ہوں اور ویسے تسبیح پڑھتی ہوں، تو یہ پھر توبہ 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 نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جو پہلے میرے سے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں نہیں کروں گی۔ پکا اللہ سے ہم عہد کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، میں گناہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن انجانے پھر بھی کبھی نہ کبھی ہم سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔